نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان سے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے اور کشمیر اور پاکستان کے تعلق کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں آزاد کشمیر کی سابق وزیر حکومت اور مسلم لیگ نون کی رہنما محترمہ نورین عارف صاحبہ، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آزاد کشمیر کے معروف صحافی اور تجزیہ نگار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ جی۔ محترمہ نورین عارف صاحبہ، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گی کہ یہ جو 5 فروری کا دن ہے، یہ پاکستان اور کشمیر کے لازوال تعلق کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ یہ تعلق آپ کا اس سارے ایک سیاسی اس دھارے کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، تو آپ اس پاکستان اور کشمیر کے اس تعلق پر کیا کہیں گی، کس انداز سے روشنی ڈالیں گی؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت 1990 میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور یہ ویسے تو کشمیریوں کی تاریخ جو ہے وہ تحریک پاکستان سے بھی پہلے کی ہے، اور خاص طور پہ 1932 کے بعد جس طرح کشمیری اپنی جدوجہد کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد اور آزاد کشمیر حکومت کے قیام کے بعد کشمیری ابھی تک 75 سال سے زائد عرصے سے لازوال قربانیاں دے رہے۔ یہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے دنیا میں کہیں بھی پاکستانی یا کشمیری ہیں یا ملک کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر، ہم نے ان سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی تک ہمارے بچے، بوڑھے، نوجوان، ہماری ایک نسل جو ہے وہ اس تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور بھارت کے مظالم کا مقابلہ وہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کا نعرہ ہے کہ کشمیر ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ پاکستان کی ویسے بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد جو منظور ہوتی حق خود ارادیت کے لیے، اس میں پاکستان ہمارا وکیل بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس 5 فروری کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی شہداء کو جو بھی جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے جھنڈے میں دفن کرے۔ تو یہ کیا جاتا ہے سبز ہلالی پرچم۔ ہاں، یہ لازوال قربانی ہے کشمیریوں کی اور محبت کی۔ تو اس اظہار یکجہتی سے باقاعدہ جتنے انٹری پوائنٹ ہیں ان پہ بھی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے لوگ۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوتی ہے، ان کی افزائی ہوتی ہے، بلکہ ہم بھارت کو بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم سب کشمیریوں کے ساتھ کھڑے، اور انشاءاللہ جب تک کہ کشمیری اپنی منزل تک نہیں پہنچتے، اس کو آزادی نہیں ملتی، اس وقت تک ہمیں یہ سلسلے میں اور زیادہ جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور زیادہ اظہار یکجہتی کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم ان کو ان کی منزل تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جاوید ہاشمی صاحب کیا کہیں گی؟ کشمیر کی یہ جو تحریک مزاحمت ہے، اس کا ایک اہم موڑ اور ایک اہم مرحلہ برہان وانی کی شہادت تھی، کہ جس نے کشمیر کے منظر کو اس حد تک بھارت کے لیے مشکل بنا دیا کہ بالآخر ان کے پاس 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ ہے، جو بالکل ایک یک طرفہ اور جابرانہ قسم کا فیصلہ تھا، لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ کشمیر کی یہ جو جین زی ہے، یہ بھارت کے کسی طور قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے بھارت کی مسلسل جو ناکامی ہے کہ کشمیریوں کے دل و دماغ وہ مسخر نہیں کر سکا؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، کہ جو 1932 میں جو تحریک شروع ہوئی تھی، مسلمانوں نے، ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں نے جو سلسلہ اس وقت جس کا آغاز کیا تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ برہان وانی کی شہادت ہو یا مقبول بٹ کی شہادت ہو، یا اس کے بعد کے یا اس سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں، وہ کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی کشمیر کا جذبہ ہے اس کا اظہار ہے کسی نہ کسی جولائی صورت کی میں۔ قرارداد ہو، وہ بھی ایک اسی کا تسلسل ہے، جس کے مختلف مراحل آتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مختلف قربانیوں کے سفر سے ہوتا ہوا جو ہے نا وہ آج دن تک پہنچا ہے۔ اور یہ جو آج کا دن ہم مناتے ہیں، اس کی بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے جی کہ ہر سال ہم اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ کشمیری عوام جو جدوجہد آزادی میں اپنے تسلیم شدہ کے خود ارادیت کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام،
پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت میں وہ اسی طرح قائم ہے جس طرح پہلے دن سے وہ اس سفر میں شامل ہوئے تھے. اور یہ اس یوم یکجہتی کشمیر کے منانے کا جو تسلسل ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو بھی اب عالمی سطح پر پذیرائی ملتی رہی ہے، پذیرائی مل رہی ہے. اور پاکستان میں عوام جو ہیں پاکستان کے، وہ عملی طور پر جو ہے نا کشمیر کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. اسی وجہ سے کشمیر کی جو تحریک ہے وہ چل رہی ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. قربانی کے سفر کے باوجود، قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور یہ اسی تاریخ کا تسلسل ہے. 5 فروری کا دن بھی، اور یہ یقیناً جو ہماری نوجوان نسل ہے آج کی، اس کے لیے یہ ایک نیا سبق ہے کہ تیسری نسل ہماری جو ہے وہ اس منزل کے حصول کے لیے اس منزل کی طرف رواں دواں ہے. اور یہ تیسری نسل کی رگوں میں اب جو خون ہے اس میں یہ کشمیر شامل ہے. کشمیر کی آزادی کی تحریک کا جو جذبہ ہے، جو حوصلہ ہے، جو استقامت ہے، وہ اس وجہ سے قائم ہے جی کہ ہماری تیسری نسل اس نظریے کے تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. یہ تکمیل پاکستان کا سفر ہے. یہ مسلمانوں کے جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کی اپنی منزل کا جو تعین کیا گیا تھا اس کے حصول کا سفر ہے، اور یہ سفر منزل کے حصول تک جاری رہے گا. نورین عارف صاحبہ، گزشتہ برس جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مارکار آئی ہوئی، بھارت نے ایک مہم جوئی کرنے کی کوشش کی جس کا پاکستان نے پوری قوت کے ساتھ جواب دیا، اور دنیا نے اس مسئلے کی سنگینی کو ایک بار پھر تسلیم کیا ہے. یعنی اب دنیا ایک بار پھر یہ بات مان رہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا ایک فلیش پوائنٹ ہے. تو یہ جو ایک امکان پیدا ہوا ہے، اب اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی حکومت کس طرح اٹھا سکتی ہے؟ ڈائسپورا کیسے اس میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ ہم جو آزاد فضاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو یہ بھارت نے حملہ کیا، اور جس طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اور ہماری تینوں افواج کے جو مسلح افواج کے وہ، اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اور پھر ہماری ایئر فورس کا جو ایک کردار ہے اس میں دنیا میں پاکستان اس وقت بہت اوپر چلا گیا. آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جس طرح بھارت کو یہ ناکامی اٹھانی پڑی، اور پھر وہ چلا پڑا تھا، اور انہوں نے باہر امریکہ میں اور ٹرمپ سے مدد لی کہ یہ جنگ بندی ختم کی جائے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اب ترکی میں، سعودیہ میں، باقی جگہوں پہ جب یہ گئے، شہباز شریف صاحب جب سعودیہ میں گئے تو پہلی دفعہ کتنا پروٹوکول ملا. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس طرح حکومت پاکستان، مسلم لیگ نون کی حکومت اور ہمارے ادارے جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جس طرح اس وقت ایک باہمی اطاعت کے ساتھ چل رہے ہیں، اس میں پاکستان کو دنیا میں بڑی پذیرائی ملی ہے. پاکستان مضبوط ہوا ہے، اور ہم سب کے کشمیریوں کے خاص طور پر ہمارے حوصلے جو ہیں وہ بہت بلند ہوئے ہیں. اس فضا سے کشمیر کے لیے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی کہ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ سفارتی جو ہمارے سفارت خانے ان کے اندر ہمیں تھوڑا سا فعال کرنا چاہیے، اور اس کشمیر کے مسئلے کو، کیونکہ جو عمران خان کی حکومت میں، پچھلی حکومت میں جب مودی نے کشمیریوں کی میجارٹی کو کام کرنے کی کوشش کی، جو قانون سازی کی، جو ایکٹ میں ترمیم کی، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے کشمیر کا اس کو، اور اس وقت خاموشی نے بھی بڑا نقصان پہنچایا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ موجودہ حکومت نے اس کا ازالہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے جس طرح جا کے UN میں خطاب کیا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بالکل کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی، اور ہم سب کو اپنی اسی یکجہتی کے حوالے سے یہ جدوجہد کو مزید بہتر کرنا پڑے گا، اور کشمیریوں کو اس بھارت کے اس غاصبانہ تعصب سے بچانے کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا. آپ نے بات کی تھی، میرے تو خون میں یہ چیز ہے
کیونکہ 19 جولائی کی جو قرارداد ہے 1947 کی، میرے والد راجہ عبدالحمید خان کا بھی ان میں بڑا کردار ہے، اور اس وقت ان کشمیریوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور کشمیریوں نے اس تمام جو 47 کی تحریک تھی یا جتنی بھی اس میں انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مزید ان کو اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کی تمام تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کشمیری بچے، بوڑھے، جوان تو جو قربانیاں ہیں، لیکن خواتین کا جو کردار ہے کشمیر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی تحریک میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح خواتین نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ کسی کے اگر 3 بچے شہید ہوئے تو اس نے کہا میں چوتھا بھی تحریک کے والے کرتی ہوں، تو یہ بہت بڑا کردار ہے جس کا میں سمجھتی ہوں جس پہ کوئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ جاوید ہاشمی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اب جو یہ ماحول بنا ہے ہمارے لیے ایک موافقت کا ماحول ہے، کافی عرصے کے بعد ایک بین الاقوامی سطح پر ایک تبدیلی آئی ہے، پاکستان کے حوالے سے جو ایک منظرنامہ بھارت نے بنانے کی کوشش کی تھی وہ ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے دنیا کے سامنے آیا ہے۔ آپ کی ڈائسپورا کے ساتھ، جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی روابط رہتے ہیں اکثر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بدلتے ہوئے ماحول اور اس منظر نامے کا فائدہ ہم ٹرانسلیٹ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ کشمیری عوام کو کوئی ریلیف ملے اور زمینی حقیقت جو ہے اس پر کوئی اثر پڑے؟ اس وقت دیکھیں جی، 5 اگست 2019 کے بعد جو یکساں ماحول تبدیل ہوا تھا، ایک مایوسی کی لہر پیدا ہوئی تھی کشمیر کے تمام حصوں میں، دنیا بھر میں مقیم کشمیری جو ہیں وہ ان کے اندر یہ مایوسی کا عنصر پیدا ہوا تھا جی کہ ہندوستان نے جو یک طرفہ اقدامات اٹھائے ہیں ان کے سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے خلاف پاکستان کی اس وقت کی سیاسی قیادت نے کوئی مضبوط رد عمل نہیں دیا۔ تو کشمیری عوام جو اپنا سب کچھ پاکستان کو سمجھتے تھے تو ان کے اندر یہ بڑا ایک مایوسی کا پیدا ہونا فطری بات تھی۔ لیکن گزشتہ سال 2025 میں مئی 2025 کے جو واقعات ہیں، جو ان کی وجہ سے جس انداز میں مسلح افواج پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو، اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو ایک مؤثر انداز میں ایسا جواب دیا ہے کہ پوری دنیا کی جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں، پوری دنیا کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو گئی ہے مئی کے واقعات کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی جو دنیا میں اب اہمیت مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان جب معاشی طور پر کمزور منظر کے ساتھ دنیا کے سامنے جاتا تھا تو اس کی بات سنی نہیں جاتی تھی، اب پاکستان کا ایک نیا رخ سامنے آیا ہے۔ اس رخ کے بعد پاکستان کی پوری دنیا میں اہمیت بن گئی ہے، اور اب پاکستان ایک دفاعی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ پہلے پاکستان ایک کمزور ملک کے طور پر تھا۔ اس پاکستان کی جو مضبوطی ہے دفاعی لحاظ سے، یہ ہمارے مسئلہ کشمیر کے جو اتنے عرصے سے زیر التوا پڑا ہوا ہے، اس کے حل ہونے کی طرف ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ اب لوگوں کے اندر یہ سوچ مستحکم ہو رہی ہے جی کہ اب پاکستان طاقت کے زور پر بھی کشمیر حاصل کر سکتا ہے اگر حکمت عملی کے ذریعے کام کیا جائے۔ تو پاکستان کی جو قوم ہے وہ آج کے دن، یہ جو یکجہتی کا دن ہے وہ منانے کی میں اس دفعہ جو جذبے کے ساتھ شامل ہوئی ہے وہ اسی مئی 2025 کے واقعات کا نتیجہ ہے کہ اس سے پہلے یکجہتی کی جو تقریبات ہوتی تھی وہ سرکاری تقریبات ہی تقریباً ہوتی تھی، عوام کی اتنی شمولیت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج اپنے اسلام آباد میں دیکھا کہ اتنی بڑی ریلی نکلی ہے، باقی علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے، اور اس مضبوط پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کشمیر کو اولین پاکستان کے عوام بھی انوالو ہیں اس میں۔ پاکستان کے عوام کا جو انوالو ہونا ہے وہ اس مئی کے واقعات کی وجہ سے ہے کہ پاکستان کو کمزور ملک نہیں ہے، اور اس جو دفاعی لحاظ سے پاکستان کو جو اس وقت اہمیت ملی ہے دنیا میں، خارجہ پالیسی میں کشمیر کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ جہاں بھی اب پاکستان کی جو وفود جاتے ہیں وہ کشمیر پر بات کریں۔ اب دنیا ان کی بات سننے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، عام ملک نہیں ہے، اور پاکستان ایک دفاعی طاقت ہے جس نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ایسا جواب دیا ہے۔ دنیا میں ایسا ابھی تک کوئی توڑ نہیں ہے۔ رافیل جیسا طیارہ جو ہے وہ گرانا، وہ کمپنیاں خود اپنی جگہ پریشان ہیں جی کہ جو ہم تو اس کو مارکیٹنگ کر رہے تھے جی کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن پاکستان کی افواج نے اس کو نشانہ بنا کر دنیا کے اندر یہ سوچ پیدا کی ہے جی کہ اب طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے، اب تک دنیا کا جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ ایک روایتی جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ہندوستان بڑی منڈی ہے، ہندوستان بڑی مارکیٹ ہے، ہندوستان بڑی فوجی طاقت ہے، بڑا ملک ہے، آبادی زیادہ ہے، اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔
اب یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے کس شہر کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. وہ پاکستان کی افواج نے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کا آخری کونا پاکستان کی افواج کے نشانے پر ہے, اور انہوں نے نشانہ بنا کر ثابت بھی کیا کہ ہم کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر ہندوستان کی کسی بھی ٹارگٹ کو اس کو ہدف بنا سکتے ہیں. اور یہ کامیاب پالیسی پاکستان نے جس 70 سال میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ دفاعی طاقت ہی ہے, دفاعی صلاحیت ہی ہے, اور اس کی وجہ سے اب مسئلہ کشمیر کا حل ہونا یہ امید کی جو ہے نا یہ نئی کرن ہے. اور آج جس انداز میں پاکستان کی قیادت نے, عسکری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے یہاں مظفر آباد میں آ کر یکجہتی کے تقریبات میں شرکت کیا, یہ بھی ایک امید کی نئی کرن ہے. یہاں آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر پہلے والی جو سوچ تھی اس میں بہت ساری بہتری آئی ہے, تبدیلی آئی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی قیادت, سیاسی قیادت بھی اور فوجی قیادت بھی, وہ ایک پیج پر ہے. اور یہ جو قیادت کا ایک پیج پر ہونا ہے کشمیر کے مسئلے پر, یہ خوش آئند ہے, اور اس کو نفسیاتی اثرات بھی مثبت انداز میں اس کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. نورین عارف صاحبہ کیا کہیں گی آپ کہ آپ ایک سیاستدان رہی ہیں, حکومتی ذمہ داریوں پر بھی آپ رہی ہیں, تو آپ مقبوضہ کشمیر میں تقریباً انہوں نے جو باہر نکلنے کی کوئی آواز تھی یا وہاں کے جو واقعات باہر نکلتے تھے وہ سارے چینلز بند کر دیے ہیں, سارے راستے بند کر دیے ہیں. اب ایسے ماحول میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, یہاں کے لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور جو بیرون ملک بسنے والے کشمیری ہمارے ہیں جو بڑے اچھے اور با اثر بھی ہیں, ان میں کافی لوگ قانون ساز اداروں میں بھی اب موجود ہیں, تو یہ سارا ہم کیسے اس منظر میں, اس ماحول میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس ماحول میں جہاں تک تو پاکستان کی حکومت ہے اس وقت ماشاءاللہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خود بھی کشمیری نسل ہے. میاں نواز شریف صاحب کی فیملی اور شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ اتنے متحرک رہے, اور انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے. لیکن میں آزاد کشمیر حکومت, کیونکہ یہاں حکومت ابھی پیپلز پارٹی کی ہے, میں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہمیں ان کشمیریوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے. حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ خالی تبادلے کیے جائیں, حکومت کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے عوام کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کی جائے, پالیسیاں بنائی جائے اور توجہ دی جائے. اور یہ بیس کیمپ ہے. اور یہاں دیکھیں, یہاں نہ صرف یہ کہ ہم لوگ ہیں جو یہ آزاد کشمیر کے, بلکہ 90 کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جو بھارت کے مظالم سے تنگ آ کے یہاں مہاجرین بھی ہے. تو ہمیں اس وقت حکومت کا کام ہے, کیونکہ ہم تو پوزیشن میں ہیں, کہ یہ توجہ دی جائے اور یہاں کوئی بہتر پالیسیاں لائی جائیں جن سے نہ صرف یہ جو مہاجرین جو اپنے گھر بار سب کچھ قربان کر کے بھی یہاں اس وقت پناہ لیے بیٹھے ہیں, ہمیں ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ان کی لیے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور ان کو اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے حکومت کا یہ کام ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے جو اس وقت پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اتنے ہائی پروفائل پہ ہے, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور کشمیریوں کے لیے بہتر حکمت عملی کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے تاکہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں میں, لمحوں میں خطا کی تھی, صدیوں میں سزا پائی. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کوئی خطا کریں, اور ہمیں اس طرف جو ہے خصوصی جو ہے وہ پالیسی بنا کے اور حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت بڑی, اس سے بڑی پاکستان کو حالات آئے سے پہلے نہیں لگے ہوئے کہ عسکری قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی سارے ایک پیج پہ چل رہے. تو ہمیں اس کا آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی توجہ اس طرف ہی مبذول کرنی چاہیے. ہاشمی صاحب, جیسے محترمہ نے کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی, تو اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بھارت ایک اسرائیل ماڈل پر چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے. تو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں اس سارے عمل کو؟ سر, بات یہ ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ قومی پالیسی
اس کو قومی رنگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کشمیر کا معاملہ ایسا جس طرح دفاعی معاملے پر پوری قوم ایک ہے, کشمیر کے معاملے پر بھی قوم ایک ہے, قوم کی پالیسی ایک ہے, قوم کی سوچ ایک ہے, قوم کا نظریہ ایک ہے, اور اس کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار, ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے یہ ایک صرف مہاجرین یا مخصوص جو مقتدہ فکر ہے اس کی ذمہ داری نہیں, بلکہ ہر کشمیری کی یہ ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی بساط کے مطابق کردار ادا کرے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے انتخابی منشور جو آگے آئندہ چند ماہ میں الیکشن ہونے والے ہیں تو اپنے انتخابی منشور میں تحریک آزادی کشمیر کو فوقیت دیں, اولین فوقیت دیں, اس کو ترجیحاً اس میں شامل رکھیں جی, کہ بتائیں کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کام کیا ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور آئندہ کیا کریں گے, اور اس وقت تحریک آزادی کشمیر کے لیے کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک آل پارٹی کانفرنس بلا کر اس پر جو ہے نا سحر اصل بحث کے بعد ایک نقطے پر متفق ہونا چاہیے. کشمیر پر تمام سیاسی جماعتوں کی ایک پالیسی ہونی چاہیے, ایک نقطہ پر سب کا متفق ہونا ضروری ہے. اور اب حالات پرانے نہیں رہے ہیں, اب حالات بدل چکے ہیں. اب آپ کی بات جو ہے نا وہ رائگاں نہیں جانے والی. آپ جو خود متحد ہوں گے, متفق ہوں گے, تو آپ کی بات جو ہے نا وہ مؤثر انداز میں آگے اس کا پیش کیا جا سکے گا اور اس کا اثر بھی ہوگا. آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کی ایک اپنی ذمہ داری ہے, چونکہ یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے اور اس کی بنیادی ذمہ داری ہی تحریک آزادی کشمیر ہے. لوگوں کو اکٹھا کرنا, ایک نقطے پر متفق کرنا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک پالیسی دینا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس پر مختلف انداز میں عمل درآمد ہو سکتا ہے, جو خصوصاً جو ہمارا ڈائسپورا ہے, جو بیرون ملک مقیم کشمیری ہیں, وہ اپنی وساعت سے بڑھ کر انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کام کیا ہے اور انہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے نا ماضی میں زندہ رہا ہے. اب جو حالات بدلے ہیں, ان حالات میں ان کو بھی اس کے اندر شامل کر کے ان کی جو طاقت ہے, ان کی جو طاقت ہے اس کو بیرون ملک سفارتی معاذ پر استعمال کیا جانا چاہیے. اور یہ ہماری جو قومی سیاسی قیادت ہے یہ اس کے لیے یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ ان کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے, ان کے جو تفضات ہیں ان کے صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ان کی صلاحیت اور ان کی جو طاقت ہے بیرون ملک اتنی کسی بھی ملک کی اتنی طاقت نہیں ہے بیرون ملک جتنی کشمیری کی وہاں موجود ہے, تو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بلا تخصیص نظریاتی اختلاف جو ہے نا وہ بالا تیر رکھتے ہوئے جو ہے نا ایک پالیسی بنائی جائے, ایک نقطے پر سب کو اکٹھا کر کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اب جو حالات پیدا ہو چکے ہیں دنیا میں, اب چونکہ جو بات دنیا میں چل رہی ہے کاروبار سے آگے ہی چلی گئی ہے, بات بزنس سے آگے چلی گئی ہے. اب تیل کی جنگ عروج پر ہے اور وسائل پر قبضے کی جنگ عروج پر ہے, اور پاکستان جو ہے نا وہ ایک ایسی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے جو دنیا میں کسی بھی پلڑے میں جس کا وزن پاکستان کا وزن ہوگا وہ پلڑا جو ہے وہ طاقتور سمجھا جائے گا. اور پاکستان کی اس طاقت کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے, اور یہ کشمیری قیادت کر سکتی ہے. کشمیری قیادت کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اس نقطہ پر لانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی میں اپنی جو دیگر پالیسی ہیں اس میں کشمیر کو اولیت دیں, ترجیح اول کے طور پر رکھا جائے. بہت شکریہ محترمہ نورین عارف صاحبہ آپ کا, محترم جاوید ہاشمی صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ.